پیام صبح اشعار 9۔ اجالا جب ہوا رخصت جبیں شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا۔ جگایا بلبل رنگین نواں کے آشیانے میں، کنارے کھیت کے شاہانہ ہلایا اس نے دہقاں کا۔ طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا۔ پڑھا خوابیدگان دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا۔ ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا۔ پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او غنچۂ گل تو مؤذن ہے گلستاں کا۔ دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا۔ سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا۔ ابھی آرام سے لیٹے رہو، میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو، خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ رخصت ہونا یعنی غائب یا ختم ہونا، جبیں شب رات کی پیشانی۔ افشاں یعنی گوٹے کی قطرن یا سجاوٹ کے لیے ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔ نسیم یعنی صبح کی خوشگوار ہوا۔ صبح خنداں یعنی ہنستی ہوئی صبح۔ رنگین نواں یعنی دل کو بھانے والا نغمہ گانے والی۔ شانہ ہلانا یعنی کسی کو جگانے کے لیے ہلانا یا دہقاں کساں۔ طلسم توڑا یعنی جادو کا اثر ختم کیا۔ سورہ والنور یعنی قرآن کریم کی سورت۔ تاج زر توڑا یعنی مراد سنہری روشنی ختم کر دی۔ شمع شبستاں یعنی رات کی محفل کی موم بتی۔ خوابیدگان جمع خوابیدہ یا سوئے ہوئے۔ دیر یعنی مندر۔ برہمن یعنی ہندوؤں کا مذہبی پیشوا۔ خورشید درخشاں یعنی چمکتا ہوا سورج۔ بام حرم یعنی کعبہ یا مسجد کی چھت۔ گویا ہوئی یعنی بولی یا کہنے لگی۔ نمود یعنی ظاہر یا طلوع ہونا۔ مہر تابان یعنی روشن سورج۔ پکاری یعنی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ چٹک یعنی کھل۔ او غنچہ اری کلی یا ایکلی۔ سوئے گورے غریباں یعنی پردیسیوں یعنی عدم کے مسافروں کی قبروں کی طرف۔ زندوں کی بستی یعنی چلتے پھرتے انسانوں کی دنیا۔ شہر خموشاں یعنی قبرستان۔ خواب یعنی نیند۔ سلا دوں گی یعنی مار دوں گی۔ جگا دوں گی مراد قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گی۔ تشریح۔ یہ نظم مشہور زمانہ امریکی شاعر لانگ فیلو کی تخلیق سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں اقبال نے جس نوع کی امیجری اور فطرت نگاری سے کام لیا ہے، وہ ان کی فن پر مکمل گرفت اور قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ستارے ڈوب گئے اور شب کا اختتام ہوا، تو ہنستی کھیلتی زندگی پیغام سحر لے کر نمودار ہو گئی اور اپنے عمل میں اس طرح مصروف ہوئی کہ بلبل جو اپنے گھونسلے میں مہو استراحت ہوئی، پہلے اسے جگایا، اس کے بعد کسان جو کھیتی کے کنارے پر مہو خواب تھا، اسے بھی بیدار کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے سورہ والنور کی قوت سے ظلمت تو شب کا طلسم توڑ ڈالا اور عشرت گاہوں میں روشن ہونے والی شمعوں کو بھی بجھا دیا۔ جو برہمن مندروں میں سو رہے تھے، ان کو بیدار کیا اور طلوع ہونے والے سورج کا پیغام بھی دیا۔ دوسری جانب جب مؤذن سے مسجد میں پہنچ کر یوں مکالمہ کیا کہ سورج نکلنے کے بعد نہ آذان کا وقت باقی رہے گا اور نہ ہی نماز کا، اس لیے بیدار ہو کر آذان بھی دے اور نماز بھی ادا کر۔ پھر وہ باغ میں آئی اور غنچوں کو چٹکنے کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد صحرا کی جانب نکل گئی اور تھکے ماندے قافلوں کو پھر سے آغاز سفر کے لیے آمادہ کیا کہ اب دھوپ نکلنے والی ہے، اس لیے روانہ ہو جاؤ۔
اس کے بعد وہ قبرستان میں جا پہنچی تو وہاں سناٹے کو دیکھ کر اہل قبور سے یوں گویا ہوئی کہ ابھی تم آرام سے لیٹے رہو، میں بعد میں یہاں آؤں گی اور زمانے بھر کو بیدار کرنے کے بعد تمہاری بیداری کا اہتمام کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.